یہ دبئی کے اس شہر کی کہانی ہے جسے آپ نے ہمیشہ ایک ایسی جگہ سمجھا ہوگا جو کبھی نہیں سوتی، مگر 2026 کا منظر دیکھ کر شاید ہی کوئی حیران نہ ہو۔ یہ وہ شہر تھا جہاں فلک بوس اور جگمگاتی عمارتیں آسمان کو چھوتی تھیں، ہر طرف دولت کی چمک تھی اور دنیا بھر سے لوگ اپنے خواب پورے کرنے یہاں آتے تھے۔ لیکن اب یہی شہر ایک خوفناک خاموشی میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ سال کے آخری حصے میں دبئی کی جائیداد کی خرید و فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی، جو 2025 میں 917 ارب درہم کی بلند ترین سطح پر تھی، 2026 کے جنوری میں گھٹ کر صرف 55 ارب 18 کروڑ درہم رہ گئی۔ یہ کوئی معمولی مندی نہیں تھی، بلکہ اس ترقی کے پورے ڈھانچے کا بکھر جانا تھا جو برسوں سے جھوٹے اعتماد پر قائم تھا۔ جمیرہ ولیج سرکل اور جمیرہ ولیج ٹرائنگل جیسے اہم علاقوں میں خالی گھروں کی شرح 58% تک پہنچ چکی ہے، اور یہ بستیاں اب کسی ویران بھوتوں کے شہر سے کم نہیں رہیں۔ جب 780 سے زیادہ بین الاقوامی کمپنیاں سعودی عرب کے شہر ریاض کا رخ کرتی ہیں، تو صرف سیاحت ہی نہیں بلکہ کاروبار اور اعلیٰ عہدوں پر کام کرنے والے افراد کی ہجرت بھی شروع ہو جاتی ہے۔ دبئی اب آہستہ آہستہ ٹوٹ کر بکھر رہا ہے۔ آئیے اس سفر میں ہم ان 10 مقامات کو دیکھتے ہیں جو اب ویران قبرستان بن چکے ہیں، اور جہاں حقیقت کی تلخ روشنی ہر جھوٹے خواب کو بے نقاب کر رہی ہے۔ آپ اس وقت جمیرہ ساحلی رہائشی علاقے میں کھڑے ہیں، جو ایک زمانے میں دبئی کی رونق، تفریح اور دلکشی کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہاں خوشگوار موسیقی گونجتی تھی، سیاحوں کی ہنسی سنائی دیتی تھی، اور سفید ریت پر دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ اپنی چھٹیاں گزارتے تھے۔ مگر آج یہ سب کچھ ماضی کا قصہ بن چکا ہے۔ یہیں ایک دیوہکل جھولا موجود تھا جسے این دبئی کہا جاتا تھا اور جس کی بلندی 250 میٹر تھی۔ آج وہ صرف زنگ آلود لوہے کا ایک بہت بڑا کھنڈر بن کر رہ گیا ہے۔ ایک وقت تھا جب اسے دنیا کا سب سے مہنگا جھولا قرار دیا جاتا تھا، اور اس میں ایک ساتھ 1750 افراد سوار ہو سکتے تھے، مگر اب اس کی وہ شان باقی نہیں رہی۔ بے بنیاد افواہوں پر یقین نہ کریں۔ جرمنی کے حفاظتی ادارے نے اس کا حفاظتی اجازت نامہ باقاعدہ واپس لے لیا۔ اس کے بند ہونے کی وجہ معمولی نہیں تھی۔ 11,200 ٹن فولاد پر مشتمل یہ ڈھانچہ ایک ایسے مصنوعی جزیرے پر تعمیر کیا گیا جہاں زمین کی برداشت کی صلاحیت اس بوجھ سے کہیں کم تھی۔ جب اسے چلایا جاتا ہے تو جو خوفناک آواز سنائی دیتی ہے وہ زندگی کی علامت نہیں بلکہ اس بنیاد کی چیخ ہے جو کسی بھی وقت بیٹھ سکتی ہے۔ حکام نے برسوں تک اس حقیقت کو چھپائے رکھا۔ مارچ 2026 میں خلیجی سلامتی کے ایک واقعے نے مغربی سیاحوں کا اعتماد بری طرح متزلزل کر دیا۔ نتیجتاً سمندر کنارے قائم پرتعیش کھانے پینے کی جگہوں کی آمدنی سال کے دوسرے حصے میں 45% تک گر گئی۔ مشہور رہائشی مراکز اور ہوٹل ویران ہو کر رہ گئے۔ قلیل مدت کے سرمایہ کار بھاری دیکھ بھال کے اخراجات سے پریشان ہیں، کیونکہ انہیں کرایہ دار ہی نہیں مل رہے۔ اس علاقے میں خالی مکانات 45% تک پہنچ چکی ہے، جبکہ جائیداد کی قیمتیں فی مربع فٹ 1850 درہم تک گر گئی ہیں۔ سرمایہ کاروں کو 15 سے 20% تک نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک زندہ اور آباد علاقہ اب ایسی سنسان گلی بن چکا ہے جہاں لوگ صرف ماضی کی چمک دمک کی تصویریں لینے آتے ہیں۔ کیا آپ ایسی جگہ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کر سمندر کے کنارے ایک گھر خریدیں گے، جبکہ وہ دیوہکل جھولا آپ کی آنکھوں کے سامنے کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتا ہو؟ یا پھر آپ دنیا کے سب سے مہنگے زنگ آلود کے ڈھانچے کے ہمسائے بننا پسند کریں گے؟ مگر جمیرہ ساحلی رہائشی علاقے کی یہ کہانی تو صرف آغاز ہے۔ اگر یہ پورے نظام کے زنگ آلود پہیے کی مانند ہے، تو ذرا سوچئے ان دوسرے پرتعیش مصنوعی جزیروں کا کیا حال ہوگا جہاں دولت مند لوگ خود کو محفوظ سمجھتے تھے، مگر جو اب اپنی فنی خامیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ بیٹھتے جا رہے ہیں۔ اگر جمیرہ ساحلی رہائشی علاقہ زنگ آلود تفریح کی علامت ہے، تو نخل جمیرہ، جسے دنیا کا مشہور مصنوعی عجوبہ کہا جاتا تھا، اب انسانی خواہشات کی ناکامی کی مثال بنتا جا رہا ہے۔ جزیرے کے بیرونی حصے میں تعمیر کی گئی کروڑوں درہم مالیت کی رہائش گاہیں، جو ایک زمانے میں امیر ترین لوگوں کی پسندیدہ پناہ گاہ تھیں، آج گرد و غبار اور سمندری ہوا سے بھرے ویران مکانات میں تبدیل ہو چکی ہیں۔
11 کلومیٹر طویل ہلال نما حفاظتی دیوار جو اس جزیرے کو سمندری طوفانوں سے بچانے کے لیے بنائی گئی تھی، وقت گزرنے کے ساتھ اسی جگہ کو ٹھہرے ہوئے پانی کے ایک بڑے تالاب میں بدل چکی ہے۔ قدرتی پانی کی روانی تقریباً ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پانی کو مکمل گردش کرنے میں 13 دن لگ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر گرمیوں میں زہریلی کائی پھیل جاتی ہے اور ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے جسے برداشت کرنا کسی بھی دولت مند شخص کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر سال تقریباً 5 ملی میٹر زمین کا قدرتی بیٹھ جانا بھی ایک بڑی وجہ ہے، کیونکہ ریت کی بنیاد مکمل طور پر مضبوط نہیں اور ساحل کی مسلسل مرمت ایک ایسا خرچ بن چکی ہے جس میں بار بار دولت جھونکنی پڑتی ہے۔ امیر لوگوں کے لیے اس حسین جنت کا خواب اس وقت ٹوٹ گیا جب مارچ 2026 میں ایران سے متعلق کشیدگی کے دوران بغیر پائلٹ طیاروں کے ٹکڑے اس علاقے کے قریب آ گئے۔ بہت سے سرمایہ داروں نے اپنی حفاظت کے لیے اپنی دولت اندرون شہر کے محفوظ رہائشی علاقوں میں منتقل کر دی۔ اس کے بعد بیرونی حصے کی رہائش گاہوں میں خالی پن تیزی سے بڑھ گیا اور کرائے سے حاصل ہونے والی آمدنی گھٹ کر صرف 2.5% رہ گئی۔ باقی سرمایہ کاروں کو 10 سے 15% تک نقصان برداشت کرنا پڑا۔ یہ شاہانہ رہائش اب ایک فنی ویرانے میں بدل چکی ہے جہاں سے واپسی کا راستہ بھی آسان نہیں۔ کیا آپ ایک ایسی کروڑوں درہم مالیت کی رہائش گاہ میں رہنا پسند کریں گے جہاں بدبو سے بچنے کے لیے چہرے پر نقاب پہننا پڑے، یا پھر آپ اس ڈوبتے ہوئے مصنوعی جزیرے سے نکلنے کے لیے نقصان برداشت کرنا بہتر سمجھیں گے؟ اگر دولت مند لوگ بھی خاموشی سے یہاں سے جا رہے ہیں تو کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ وہیں رہ کر ریت کے محلوں کے بادشاہ بنے رہیں؟ فکر نہ کیجیے، کیونکہ اگر نخل جمیرہ ایک ڈوبتا ہوا خواب ہے تو اب ہم ان نسبتاً سستی رہائشی بستیوں کی طرف بڑھتے ہیں جہاں ہزاروں متوسط اور کم آمدنی والے خاندان اپنے خواب بساتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ وہ خواب بھی بکھرنے لگتے ہیں۔ جمیرہ ولیج سرکل اور جمیرہ ولیج ٹرائنگل ایک زمانے میں متوسط درجے کے سرمایہ کاروں کے لیے سنہرا خواب سمجھے جاتے تھے، مگر اب یہی علاقے بڑی تعداد میں رہائشی عمارتوں کی تکمیل کے باعث ڈوبتے جا رہے ہیں۔ سال 2026 سے 2027 کے دوران 18,500 نئے رہائشی فلیٹ مکمل ہونے والے ہیں، جن میں 74% ایک کمرے یا چھوٹے رہائشی یونٹ ہیں، اور یہی وہ قسم ہے جو منڈی میں سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ ناکافی آمد و رفت اور زیر زمین ریل کی سہولت نہ ہونے کے باعث یہاں رہنے والوں کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ عمارتوں کی دیکھ بھال کے اخراجات 12 سے 18% تک بڑھ چکے ہیں، جس کی وجہ سے کرایہ دار اس خراب ماحول کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ 60-40 ادائیگی کا منصوبہ، جسے کبھی آسان راستہ سمجھا جاتا تھا، آج بہت سے لوگوں کے گلے کا پھندا بن چکا ہے اور انہیں مالی تباہی کے دہانے پر لے آیا ہے۔ خالی رہائشی یونٹوں کی شرح 58% تک پہنچ گئی ہے، جو پورے دبئی میں سب سے زیادہ مانی جا رہی ہے۔ نئی عمارتیں آباد ہونے کے بجائے ویران کھڑی ہیں۔ جائیداد کے سوداگر خریدار ڈھونڈتے ڈھونڈتے مایوس ہو چکے ہیں، اور جائیدادیں بچانے کے لیے قیمتوں میں 20 سے 25% تک کمی کی جا رہی ہے۔ یہ اس سوچ کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ ریت پر تعمیر ہونے والی بستیوں میں سرمایہ لگا کر ہمیشہ دولت کمائی جا سکتی ہے۔ کیا آپ ایسی جگہ رہائش خریدیں گے جہاں ہر رات ایسا محسوس ہو جیسے پوری عمارت میں صرف آپ ہی موجود ہوں؟ کیا آپ ایک ویران عمارت کے مالک بننا پسند کریں گے یا سمجھداری سے اپنی جمع پونجی محفوظ رکھیں گے؟ اگر جمیرہ ولیج سرکل اور جمیرہ ولیج ٹرائنگل چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے قرض کے جال میں بدل چکے ہیں، تو وسطی دبئی، جو کبھی طاقت، دولت اور معیشت کی دھڑکن سمجھا جاتا تھا، وہاں بھی معاشی سست روی کے اثرات نمایاں ہونے لگے ہیں۔ شہر کے بڑے تجارتی مرکز میں گھومنے پر اب پہلے جیسی رونق دکھائی نہیں دیتی۔ جہاں کبھی خریداروں کا ہجوم ہوتا تھا، وہاں اب عجیب سی خاموشی محسوس ہوتی ہے۔ شہر کا مشہور مرکزی چوک، جو دولت کی علامت سمجھا جاتا تھا، اب پہلے جیسا پررونق نہیں رہا۔ 2022 اور 2023 میں روسی سرمایہ آنے کی وجہ سے جائیدادوں کی قیمتوں میں 44% اضافہ ہوا تھا، مگر بعد ازاں دبئی کے بینکوں نے مشکوک مالی لین دین کے خلاف قوانین سخت کر دیے،
जबकि चीन की जानिब से सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर सख्त पाबंदियों ने भी तलब को शदीद मुतासिर किया। उसके बाद रूसी सरमायाकारों ने अपनी दौलत थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे नए बाज़ारों का रुख कर दी। नतीजतन पुरतइश अशिया की फ़रोख्त में नुमायाँ कमी आ गई। आलमी शोहरत याफ्ता फ़ैशन के इदारे अपने बड़े बड़े मराकज़ महदूद करने लगे और महंगे रिहायशी फ्लैटों में खाली पिन की शरह 35% तक जा पहुंची। फ़ी मुरब्बा फ़िट कीमत घटकर 2200 दरहम रह गई और सरमायाकार 10 से 12% नुकसान बर्दाश्त करते हुए अपनी जायदादें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा चमकता हुआ इलाका बन चुका है जिसमें दौलत की रवानी पहले जैसी नहीं रही। क्या आप सिर्फ बुलंदोबाला इमारत को देखकर ऐसे महंगे घर में रहना पसंद करेंगे जहां कोई किरायादार ही न हो, या आप इंतज़ार करेंगे कि ताकि सस्ता सौदा मिल जाए? मगर सिर्फ उम्मीद पर सब कुछ नहीं चलता, क्योंकि जब बड़े तिजारती मराकज़ अपनी रौनक खोने लगें तो मालियाती दुनिया के बड़े इदारे भी नई मंजिलें तलाश करने लगते हैं। कारोबारी खलेज, जिसे मशरक़ी वस्ता का सबसे बड़ा मालियाती मरकज़ बनाने का ख्वाब देखा गया था, आज वीरानी की तस्वीर बनता जा रहा है। शाम ढलने के बाद जब वहाँ से गुजरें तो शीशे से बनी बुलंद इमारतों में अंधेरा छाया होता है और ज़िंदगी की रौनक कहीं दिखाई नहीं देती। सऊदी अरब के उस फैसले के बाद जिसके तहत बड़ी बैनुल अक़वामी कंपनियों को अपने इलाकाई दफातर रियाज मुंतकिल करने की तरगीब दी गई, 700 इसी से ज़्यादा बैनुल अक़वामी इदारे अपना कारोबार वहाँ ले गए। जदीद मालियाती ज़िला अब उन आला अहदेदारों को अपनी तरफ खींच रहा है जो पहले दुबई की मईशत का अहम हिस्सा थे। आलतजे के दफ्तरी मुकामात बड़ी तादाद में खाली पड़े हैं, जबकि 9400 नए रिहायशी फ्लैट मंडी में आने से खाली रिहाइश गाहों की शरह 48% तक पहुंच गई है। किराए से हासिल होने वाली आमदनी घटकर सिर्फ 3.8% रह गई है और सरमायाकार 15 से 18% तक नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। एक ऐसा मालियाती मरकज़ जहां कारोबार ही बाकी न रहे, वो मुस्तकबिल के बगैर एक खामोश शहर से ज़्यादा हैसियत नहीं रखता। क्या आप ऐसी इमारत में काम करना चाहेंगे जहां ज़िंदगी के बजाय सिर्फ खामोशी हो, या फिर आप भी किसी नए शहर का रुख करना पसंद करेंगे? अस्त्रुस्क दुबई मरीना कभी छोटे सरमायाकारों का सबसे बड़ा ख्वाब था। हज़ारों रिहायशी फ्लैटों के साथ मुख्तसर मुद्दत के किराए का कारोबार यहाँ सोने की कान समझा जाता था और सरमायाकारों को बासानी आमदनी हासिल हो जाती थी। मगर आज मरीना में पुरतेश किश्तियाँ खामोश खराबाद हो, हर उरूज का एक जवाल होता है और यहाँ भी सख्त सरकारी कवानीन ने उस कारोबार की चमक मांद कर दी। पहले जहाँ रिहाइश गाह का इंदराज करते ही मेहमान मिल जाते थे, अब सख्त हिफाजती तकाजे, इजाफी महसूलात, शोर शराबे पर भारी जुर्माने और रिहायशी अंजमनों की पाबंदियों ने मुख्तसर मुद्दत के किराए के कारोबार को मुनाफे बख्श मंसूबे के बजाय एक मुश्किल कानूनी मसला बना दिया है। नतीजतन सरमायाकार शदीद दबाव का शिकार हो गए। पहले मुद्दत के किराए की फराहमी में इजाफा हुआ, फिर अचानक गिरावट आ गई और बहुत से सरमायाकारों ने अपनी रिहाइश गाहें तवील मुद्दत के किराए की मंडी में मुंतकिल कर दीं, जिससे वहाँ भी शदीद मुकाबला पैदा हो गया। सालाना खालिस आमदनी 16 लाख दरहम से घटकर 10,05,000 दरहम रह गई। खाली रिहाइश गाहों की शरह 42% तक पहुंच गई है, जबकि दोबारा फरोख्त की मंडी में 18 से 22% तक नुकसान हो रहा है। अगर मुख्तसर मुद्दत के किराए का कारोबार अब सोने की कान नहीं रहा, तो क्या आप अपनी रिहाइश गाह को सिर्फ बंद करके रखेंगे? क्या आप आज ही उसे फ़रोख्त करके अपनी रकम बचाना चाहेंगे, या बरसों इंतज़ार करेंगे कि शायद हालात दोबारा बेहतर हो जाएं? खुद को धोखा न दें, क्योंकि अगर अस दुबई मरीना खिदमात के ज़वाल की अलामत है, तो उसके बिल्कुल करीब वाक़े अस जुमीरा झीलों के मीनार उससे भी बड़े बहरान का सामना कर रहे हैं। एक ऐसा बहरान जो उन्हीं मसनूई झीलों से जन्म ले रहा है जिन पर कभी इस इलाके को फ़ख्र था। अगर आपने इस जमीरा झीलों के मीनार को एक ऐसी खूबसूरत जगह समझा था जहां बुलंद बाला इमारतें नीले पानी के किनारे जगमगाती हैं, तो अब इस तस्वुर को बदल दीजिए। जो कभी उसकी पहचान समझी जाती थी अब खुश्क हो चुकी है और उसके फर्श से सड़ी हुई काई और कीचड़ की बदबू उठती है।
اس علاقے کی 87 بلند عمارتیں جھیل کنارے رہائش کی علامت تھیں، مگر مصنوعی جھیلوں کے بگڑے ہوئے نظام میں اب زہریلی کائی پھیل رہی ہے۔ جھیل کے قریب رہنے والے لوگ شدید نمی کے باعث دیواروں پر پھپھوندی کے مسئلے سے دوچار ہیں، جو کسی بھی رہائشی عمارت کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھی جاتی ہے۔ ناقص تعمیراتی معیار کے باعث لوگ بڑی تعداد میں نسبتاً خشک علاقوں کا رخ کر رہے ہیں۔ جب رہائشی چلے گئے تو مقامی کاروبار بھی ختم ہونے لگا۔ بیرون ملک سے آنے والے مہمانوں کی تعداد میں 40% کمی آ گئی، جس کے باعث نچلی منزلوں پر قائم دکانیں خالی ہو گئیں۔ نہ رہنے والے باقی رہے اور نہ خریدنے والے۔ خالی رہائش گاہوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے کرائے سے حاصل ہونے والی آمدنی کو صرف 3.2% تک محدود کر دیا ہے، جبکہ سرمایہ کار 15 سے 20% تک نقصان برداشت کر رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جھیل کنارے رہ کر سڑی ہوئی کائی کی بدبو سونگھنا کسی حسین منظر کا لطف نہیں، بلکہ ایک مستقل عذاب ہے۔ کیا آپ اپنے گھر میں پھپھوندی کے ماہر بننا چاہیں گے، یا آج ہی نقصان برداشت کر کے کسی بہتر جگہ منتقل ہونا پسند کریں گے؟ جھیل کے خوبصورت منظر کے دھوکے میں نہ آئیے، کیونکہ اگر یہ علاقہ بدبو اور پھپھوندی کی لپیٹ میں ہے تو ان ادھورے منصوبوں کا انجام کیا ہوگا جہاں صرف گرد، خاموشی اور ویرانی باقی رہ گئی ہے۔ اسٹس میدان شہر کبھی دبئی کے صحرا میں ایک عظیم شان جدید شہر اور گھڑ دوڑ کے عالمی مرکز کے طور پر پیش کیا گیا تھا، مگر آج وہاں صرف ننگے کنکریٹ کے ڈھانچے دھوپ میں کھڑے دکھائی کے کھنڈر ہوں۔ اس علاقے کا سب سے بڑا تجارتی مرکز، جسے اس منصوبے کا دل قرار دیا جاتا تھا، نئے اور زیادہ کامیاب تجارتی مراکز کے سامنے اپنی اہمیت کھو بیٹھا۔ مالی بحران نے کسی کو نہیں بخشا، بڑے بحران نے کسی کو نہیں بخشا، جبکہ کئی رہائشی منصوبوں کی زمینیں حکام نے واپس لے لیں کیونکہ وہ مکمل ہونے کے قابل ہی نہ رہیں۔ ہزاروں سرمایہ کار جنہوں نے صرف کاغذی وعدوں پر اپنی جمع پونجی لگائی تھی، آج اپنی امیدوں کو ریت میں دفن ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اس علاقے میں خالی رہائش گاہوں کی شرح 60% تک پہنچ چکی ہے، کرائے سے حاصل ہونے والی آمدنی صرف 2% رہ گئی ہے، اور سرمایہ کار 25 سے 30% تک نقصان برداشت کر رہے ہیں۔ یہ سرمایہ کاری نہیں، بلکہ خالی پن کے ساتھ ایک خطرناک جوا ہے۔ کیا آپ ریت اور ہوا کے درمیان کھڑے ادھورے ڈھانچوں میں اپنی دولت لگائیں گے؟ دلکش تصویروں اور خوبصورت نقشوں کے فریب میں نہ آئیے۔ دبئی بین الاقوامی مالیاتی مرکز ایک زمانے میں دنیا کے امیر ترین سرمایہ کاروں اور مالیاتی اداروں کا مرکز سمجھا جاتا تھا، مگر آج وہاں بھی پہلے جیسی رونق باقی نہیں رہی۔ یہاں قدم رکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ریستوران جہاں کبھی جگہ ملنا مشکل تھا، اب خاموش کھڑے مہمانوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ سفید میزیں سجی ہیں، مگر ان پر بیٹھنے والا کوئی نہیں۔ کئی ارب درہم کے توسیع منصوبے جو عالمی مالیاتی اشرافیہ کے لیے بنائے گئے تھے، وقت کی سختیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ دنیا کی بڑی مشاورتی کمپنیاں اپنی پوری ٹیموں کے ساتھ سعودی عرب منتقل ہو چکی ہیں۔ ان کے جانے سے اس علاقے کی معاشی روح جیسے نکل گئی ہو۔ دولت مند گاہکوں کی کمی نے پرتعیش خدمات فراہم کرنے والے کاروباروں کو بھی شدید متاثر کیا ہے۔ خالی دفتروں اور رہائش گاہوں کی شرح 44% تک پہنچ چکی ہے، جبکہ سرمایہ کار 10 سے 15% تک نقصان برداشت کر رہے ہیں۔ یہ علاقہ اب طاقت اور مالی قوت کی علامت نہیں رہا، بلکہ ایک ایسی خاموش جگہ بن چکا ہے جہاں سرمایہ کا رخ بدل جانے کے بعد زندگی کی رونق ماند پڑ گئی ہے۔ ذرا خود کو وہاں تصور کیجئے، ایک عالی شان ریستوران میں اکیلے بیٹھے ہیں، چاروں طرف خاموشی ہے، تو کیا آپ ایک معزز مہمان ہیں یا کسی ختم ہوتی ہوئی کہانی کا آخری کردار؟ کیا آپ بھی اب اس نئے مرکز کا رخ کرنے کا سوچ رہے ہیں جہاں دولت کا بہاؤ منتقل ہو چکا ہے؟ اس سفر کے آخری مرحلے میں ہم اس عجیب و غریب مقام پر پہنچتے ہیں جہاں 300 مصنوعی جزیرے، جو کبھی انسانی خواہشات کی سب سے بڑی علامت سمجھے جاتے تھے، آج سمندر میں خاموش پڑے ہیں۔ ہم مالیاتی مراکز اور پرتعیش رہائشی علاقوں سے گزر چکے ہیں، مگر یہ منزل دراصل غیر حقیقی خوابوں کا قبرستان ہے۔ فضائی منظر سے دیکھیں تو یہ 300 مصنوعی جزیرے سمندر میں بکھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ ایک ویران صحرا سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔
وہ رہائش گاہیں جو کبھی مستقبل کی شاہانہ زندگی کی علامت سمجھی جاتی تھیں، آج تنہا کھڑی زنگ کھا رہی ہیں اور آہستہ آہستہ ریت میں دفن ہو رہی ہیں۔ یہ جنت نہیں بلکہ انتظامی ناکامی کی ایک زندہ مثال ہے۔ نہ مستقل بجلی موجود ہے، نہ پانی کی مکمل سہولت۔ یہ جزیرے شور مچاتے ایندھن سے چلنے والے جنریٹروں پر انحصار کرتے ہیں، جو آسائش کے بجائے تکلیف کا احساس دلاتے ہیں۔ گندگی اور نکاسی آب کا نظام ناکارہ ہو چکا ہے، اور مسلسل سمندری لہروں کے باعث جزیرے آہستہ آہستہ بیٹھتے جا رہے ہیں۔ تعمیراتی اداروں اور مالکان کے درمیان قانونی تنازعات، ساتھ ہی مسافروں کی کشتیوں کی بندش نے اس جگہ کو دنیا سے کٹا ہوا ایک بھولا بسرا امیروں کا جزیرہ بنا دیا ہے۔ خالی رہائش پوری کہانی بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ سرمایہ کار 40 سے 50% تک نقصان برداشت کر رہے ہیں، اور یہ منصوبہ ناکامی کی سب سے نمایاں علامت بن چکا ہے، ایک ایسا داغ جسے مٹانا آسان نہیں۔ اگر کوئی آپ کو آج ان میں سے ایک جزیرہ مفت میں بھی دے دے تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ کیا آپ اس ویران کھنڈر کو بیچ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جانا پسند کریں گے؟ جو کچھ ہم نے اس سفر میں دیکھا وہ صرف چند لاکھوں کی تباہی نہیں بلکہ ایک ایسے ترقیاتی تصور کے لیے سخت تنبیہ ہے جو حقیقت کے بجائے خوابوں پر قائم ہو۔ جب جائیداد کی قیمتیں حقیقی آمدنی اور اصل طلب کے بجائے مصنوعی امیدوں پر کھڑی ہوں تو انجام خاموشی، افسوس اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کیا آپ اس حقیقت کو قبول کرتے ہیں؟ 2026 کا دبئی اچانک نہیں بدلا، بلکہ یہ ایک طویل نشے کے بعد ٹوٹنے والے خواب کی مانند ہے۔ عمارتیں آج بھی کھڑی ہیں، روشنیاں آج بھی جل رہی ہیں، مگر حقیقی دولت، مضبوط معیشت کی روح وہاں سے رخصت ہو چکی ہے۔ اس سفر میں ہم نے صرف جائیداد کی منڈی کا زوال نہیں دیکھا بلکہ ہر اس نظام کے لیے ایک واضح سبق دیکھا جو حقیقت کے بجائے خواہشات پر کھڑا ہو، جہاں مصنوعی قیمتیں حقیقی آمدنی کی جگہ لے لیں۔ جب سنہرے خواب بکھرنے لگیں تو کیا آپ وہ آخری شخص بننا چاہیں گے جو گرتی ہوئی چیز کو پکڑنے کی کوشش کرے، یا وہ سمجھدار انسان جو صحیح وقت پر رک کر اپنی اصل دولت محفوظ رکھے؟ ہمیشہ یاد رکھیے کہ سرمایہ کاری کبھی عیش و عشرت کی دوڑ نہیں ہوتی بلکہ پائیداری اور دور اندیشی کی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ خیڈیو کو پسند کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ تیز جذبات کے اس بازار میں بھی ہم ٹھنڈے دماغ سے صحیح فیصلے کر سکیں۔